بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین، ہماری پچھلی ویڈیو کا ٹاپک تھا سمرقند کا محاصرہ اور چنگیز خان۔ معزز ناظرین، اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ تو چلیے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے تولی خان اور خراسان کی مہم۔ مغلوں کی خراسان، نیشاپور، ہرات کی فتوحات کو طوالت سے ہٹ کر مقصدیت کے نقطہ نظر سے بیان کیا ہے تاکہ تاریخی واقعات کا تسلسل برقرار رہے۔ جب بھی خراسان اور گرد و نواح کے علاقوں کی تسخیر کی تاریخ رقم کی جائے گی، چنگیز خان کے چھوٹے بیٹے تولی خان کا ذکر ضرور آئے گا۔ ان شہروں کی مہم اس کو سونپی گئی تھی۔ چنگیز خان جب ماوراء النہر حاصل کر چکا تھا، اب اس کی توجہ خراسان پر تھی۔ اس نے اپنے چاروں بیٹوں توشی، چغتائی، اکتائی اور تولی کو مختلف مہمات کی کمان سونپی۔ توشی اور چغتائی کو خوارزم اور اطراف کے چھوٹے بڑے شہر فتح کرنے کا حکم ملا۔ تولی کو حکم دیا گیا کہ وہ خراسان اطراف کی تسخیر کرے۔ اکتائی کو چنگیز خان نے اپنے ساتھ رکھا۔ اسی اثناء میں جب مغل خوارزم کی طرف بڑھ رہے تھے، سلطان محمد خوارزم شاہ کو علم ہوا کہ مغلوں نے جو شہر فتح کیے ہیں وہاں رحم اور انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں، بلکہ ظلم کی ہزار داستانیں ماحول کو افسردہ کر رہی ہیں۔ اس نے حکم جاری کر دیا کہ چونکہ منگول حد درجہ ظالم ہیں، اس لیے جب تک کامیابی کا یقین نہ ہو مزاحمت نہ کی جائے، دوسرے لفظوں میں انہیں اشتعال نہ دلایا جائے۔ یہ فرمان اس میں درج الفاظ کسی بہادر کے منہ سے نکلے الفاظ نہیں ہو سکتے۔ اس فرمان نے لوگوں کی رہی سہی ہمت اور حوصلے پر اوس ڈال دی۔ ان کے اندر اپنی سرزمین کے دفاع پر کٹ مرنے کا جذبہ سرد پڑ گیا۔ تولی خان مرو کی طرف بڑھا۔ اس دوران جو شہر اور علاقے ہتھیار ڈال چکے تھے، ان سے امدادی دستے منگوا لیے گئے۔ مرو میں مجیر الملک نے مزاحمت کی، لیکن بہاء الملک کے سمجھانے پر مجیر الملک نے جان بچانے کی سوچی۔ بہاء الملک نے مجیر الملک کو خط لکھا کہ مغلوں سے لڑنا بیکار ہے، بہتری اسی میں ہے کہ ناجائز خون خرابے سے بچا جائے اور منگولوں سے اظہار اطاعت کی جائے۔ لیکن مجیر الملک اس قدر با اختیار نہ تھا کہ خود کوئی فیصلہ کر جاتا۔ اس نے اہل دربار سے مشورہ کیا کہ بہاء الملک کے مشورے پر عمل کیا جائے، لیکن اہل دربار نے صاف انکار کر دیا۔ انہیں خفیہ ذرائع سے معلوم ہو گیا تھا کہ منگول تعداد میں کم ہیں، چنانچہ ان باتوں کے زیر اثر مجیر الملک نے منگول قاصدوں کو جو بہاء الملک کے پیغام دے رہے تھے قتل کر ڈالا۔ مجیر الملک کے سخت ترین جواب نے امن کے دروازے بند کر دیے، لیکن ساتھ ہی بہاء الملک پر زندگی کے دروازے بند کر دیے۔ دراصل منگول اس مسلمان کو مہرے کے طور پر استعمال کر رہے تھے تاکہ منگول دہشت اور مسلمان کے ذریعے ڈپلومیسی سے شہر کو فتح کر لیا جائے اور تاوان بھی باری مل جائے گا، لیکن یہاں ان کی پالیسی نہ چلی۔ منگولوں نے جب دیکھا کہ بہاء الملک کو کوئی پذیرائی نہیں ملی، بلکہ منگولوں کا ساتھ دینے کے سبب مسلمان اس سے نفرت کر رہے ہیں،
تو انہوں نے جاتے وقت اسے بھی ساتھ لے لیا، عزت سے نہیں بلکہ ذلت سے گرفتار کیا اور بعد ازاں قتل کر دیا۔ غیر اقوام غداروں کی کوئی عزت نہیں کرتی، یہ بات مسلمانوں کو ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ مجیر الملک کے دستوں نے شہر سرخس پر قبضہ کر کے غداروں کو قراروا کی سزا دی۔ منگولوں کے پسپا ہونے پر اور بہاؤل ملک کے خاتمے کے بعد مجیر الملک کچھ عرصے کے لیے بے فکر ہو گیا۔ ادھر سرخس سے نکلنے کے بعد مغلوں کا سامنا امویہ کے حاکم ترکمانوں سے ہوا، جنہوں نے مغلوں کو کافی جانی مالی نقصان پہنچایا۔ منگول وہاں سے کھسک کر مرو کے کنارے پر جا بسے، جہاں انہیں اطلاع ملی کہ تولی خان مرو پر چڑھائی کے لیے آ رہا ہے۔ مرو کے باہر پہنچ کر تولی نے شہر کی حفاظتی فصیلوں کا جائزہ لیا اور حکمت عملی ترتیب دی، لیکن جلد ہی اسے معلوم ہوا کہ ترکمان بھی نزدیک ہی پڑاؤ ڈالے بیٹھا ہے، ان کا نشانہ بھی مرو تھا۔ تولی نے فیصلہ کیا کہ پہلے ان کا صفایا کیا جائے، پھر مجیر الملک کی باری آئے گی۔ چنانچہ اس نے گھات لگائی، جیسے ہی ترک جو مرو پر حملوں کے لیے نکلتے ان کی زد میں آتے، گاجر مولی کی طرح کٹ جاتے۔ ترکمان اس حقیقت سے بے خبر ہی رہے کہ وہ منگول لشکر کے اس قدر نزدیک پڑاؤ ڈالے ہیں۔ رات بھر یہ ڈرامہ جاری رہا۔ رات کے اندھیرے میں ترکمانوں کی ایک کثیر تعداد موت کی وادی میں دھکیل دی گئی۔ صبح ہوتے ہی منگولوں نے ان کے پڑاؤ کی جگہ پر حملہ کر کے ان کے خیمے لوٹ لیے اور مرد و زن تہہ تیغ کر دیے۔ اس خون ریزی نے اہل مرو کے دل ہلا دیے۔ مجیر الملک نے مرو کے لیے دفاعی انتظامات تو خوب کر رکھے تھے، لیکن جب جذبہ ہی نہ ہو تو اسلحہ بیکار ہو جاتا ہے۔ مجیر الملک کی فوج نے خود کو قلعہ بند کر لیا، لیکن مجیر الملک بھی نوشتہ دیوار پڑ چکا تھا۔ اس نے ایک فاضل شخص شیخ جمال الدین کو تولی کے پاس صلح اور رحم کی درخواست کے ساتھ بھیجا۔ تولی خان موقع شناس اور انتہائی زیرک شخص تھا۔ اس نے جمال الدین کو باریابی کی اجازت دی۔ اگلے روز اس نے جمال الدین کو شہر کے سرکردہ افراد کی فہرست لانے کو کہا۔ مجیر الملک سے مشورے کے بعد شیخ 200 ایسے سرکردہ افراد کی ایک فہرست بنا کر تولی کے پاس لے گئے۔ یہ وہ صاحب ثروت لوگ تھے جو ہر حکومت کو ٹیکس ادا کرتے تھے۔ تولی نے حکم دیا کہ ان مالدار لوگوں کے پاس جو کچھ ہے حاضر کر دیا جائے۔ مجیر الملک نے 2 لاکھ سرخ دینار، غلے کی کثیر مقدار اور 1 لاکھ گھوڑے پیش کیے۔ اسے خود پیش ہونے کا حکم دیا گیا۔ جب مجیر الملک تولی کے سامنے لایا گیا تو اس پر مزید شرطوں کا بوجھ لاد دیا گیا، لیکن چوں چراں کرنے پر مجیر الملک کو بڑی بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ اس کے اعضاء ایک ایک کر کے کاٹے گئے۔ اس کے بعد حکم ہوا شہر کے تمام مرد و زن، بچے بوڑھے شہر سے باہر آ کر ایک کھلے میدان میں جمع ہو جائیں۔ حکم کی تعمیل کی گئی۔ پھر آسمان نے انسانی خون بہنے کا ہولناک منظر دیکھا۔ تولی کے حکم پر اہل صنعا، ہنرمند لوگوں اور خوبرو عورتوں کے علاوہ ہر شخص کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ مقتولین کی تعداد لاکھوں میں بیان کی جاتی ہے۔ جب شہر خون میں نہا گیا تو تولی نے شہر کو صفائے ہستی سے مٹانے کا حکم دیا۔ حکم ملتے ہی وحشی منگول کھدال پھاوڑے لے کر شہر کی فصیل پر پل پڑے اور چند ہفتوں میں ہنستے بستے شہر کو کھنڈر بنا ڈالا۔
اس کے بعد تولی نے ایک مسلمان امیر ضیاء الدین علی کو شہر کا حاکم مقرر کر دیا اور خود نشاپور روانہ ہو گیا۔ تولی جاتے ہوئے ضیاء الدین علی کے سر پر ایک برماس نام کے منگول کو تقرر کرتا چلا گیا۔ جب سلطان علاء الدین محمد شاہ خوارزم 2 لاکھ کا لشکر لے کر مغلوں کے خوف سے باغا باغا پھرتا تھا تو راستے میں جو شہر پڑتا تھا اس کے باسیوں کو منگولوں کے خلاف مدافعت نہ کرنے کا مشورہ دیتا جاتا۔ منگول پالیسی یہ تھی کہ جس شہر سے مدافعت ہو اسے صفائے ہستی سے مٹا دیا جائے۔ صفائے ہستی سے مٹانے کا مطلب آبادی، تہہ تیغ اور عمارتیں مسمار۔ جب وہ یہ مشورہ اہل نشا کو دے کر کے نشا سے نکل رہا تھا، منگول اس دوران نسا کے مضبوط قلعے کا محاصرہ کر چکے تھے۔ منگول سردار پیل گوش شہر پر دباؤ بڑھا رہا تھا۔ شہر کی فصیل نہایت مضبوط تھی اور جملہ حفاظتی اقدامات بھی نہایت مضبوط تھے۔ اہل شہر کا جوش و جذبہ منگول حملہ آوروں کی نسبت زیادہ تھا۔ محاصرے کو چند دن ہی گزرے تھے کہ پیل گوش زندگی کی بازی ہار گیا۔ سپہ سالار کی موت کے بعد بھی منگولوں نے حوصلہ نہ ہارا اور مسلسل دباؤ بڑھاتے رہے، حتیٰ کہ اہل شہر نے ہمت ہار دی۔ شہر کے فتح ہوتے ہی منگول وحشیوں نے اہل شہر کو بمبوڑ کر رکھ دیا۔ نشاپور کو چنگیز خان کے داماد کے قتل کے انتقام میں خصوصی سزا کا مستحق ٹھہرایا گیا۔ یہ شخص جس کا نام تفجار تھا، اس نے شہر کا محاصرہ کیا۔ اس کے ساتھ 10,000 افراد تھے۔ لڑائی کئی دنوں تک جاری رہی۔ اہل شہر نے خوب مقابلہ کیا، لیکن منگول جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جن میں تفجار بھی شامل تھا۔ جب تولی کو بہنوئی کے قتل کی اطلاع ملی تو وہ سخت غصے میں آ گیا۔ اس نے اہل نشاپور کو ان کی اس حرکت کا مزہ چکھانے کا فیصلہ کیا۔ 1222 کے موسم بہار میں ایک بھاری لشکر لے کر فتح نشاپور کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ چونکہ شہر کے نزدیک پتھروں کی کمی تھی جو منجنیقوں کے لیے چاہیے تھے، اس لیے جب وہ نشاپور سے 3 منزل کی دوری پر تھا تو فوج کو حکم دیا کہ چھکڑوں اور گاڑیوں میں زیادہ سے زیادہ پتھروں کی مقدار بھر لی جائے۔ جب نشاپور کے قریب پہنچا تو حکم دیا کہ 200 منجنیقیں اور 3000 تیر چرخ شہر کے چاروں طرف مناسب مقامات پر نصب کر دیے جائیں۔ جب اہل شہر نے ہلاکت اور تباہی کا خطرناک ساز و سامان دیکھا تو ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ انہوں نے قاضی الممالک رکن الدین علی بن ابراہیم کو تولی کے پاس مصالحت کے لیے روانہ کیا۔ اس نے وفد کی گزارشات پر کوئی توجہ نہ دی۔ تولی کا رویہ درست تھا۔ اس نے اراکین وفد کو روک لیا اور حملے کا حکم دیا۔ 3 دن تک سخت جنگ ہوتی رہی۔ 14 صفر کو بعد ازاں دوپہر تک مغلوں نے کئی مقامات پر خندق کو پاٹ لیا اور فصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے۔ اہل شہر ایسا زبردست مقابلہ کر رہے تھے کہ مغل بار بار پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ رات چھا گئی تو مغلوں نے اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر کئی ہزار سپاہی فصیل سے شہر میں اتار دیے۔ صبح کو اہل شہر نے دیکھا تو ہر طرف مغل ہی مغل نظر آتے تھے۔ ہر چند بچاؤ کی کوئی امید نہ رہی، لیکن اہل شہر اسی طرح جوش و خروش سے مقابلے پر ڈٹے رہے، حتیٰ کہ شہر کے دروازے کھول دیے گئے اور تمام مغل سپاہ بھوکے بھیڑیوں کی طرح باشندگان شہر پر ٹوٹ پڑے۔ لوگوں کی قوت مزاحمت
جلد ہی جواب دے گئی۔ مجیر الملک کہیں روپوش ہو گیا تھا، بعد میں پکڑا گیا اور قتل کر دیا گیا۔ تولی کو چنگیز خان کی خصوصی طور پر ہدایات تھیں کہ تفجار کی موت کا بدلہ لینے میں کوئی کوتاہی نہ کی جائے، تمام اہل شہر کو قتل کر دیا جائے اور شہر کو چٹیل میدان میں بدل دیا جائے۔ خاقان اعظم کے حکم کے حرف بحرف تعمیل کی گئی۔ انسان تو کیا جانور بھی نہ بخشے گئے۔ تفجار کی بیوہ نے بھی اس قتل عام میں حصہ لیا۔ منگول پالیسی کے تحت ہنرمند لوگ نکال کر پیچھے بھجوا دیے گئے۔ اس کے بعد تولی کو چنگیز خان کے احکام ملے کہ نشاپور سے فارغ ہو کر ہرات کا قصہ تمام کرے، جسے صوبے دائی پورا کیے بغیر سلطان خوارزم کے تعاقب میں نکل گیا تھا۔ ہرات کے حاکم نے صوبے دائی کی اطاعت کر کے جان چھڑائی تھی۔ صوبے دائی نے رحم اس لیے کیا تھا کہ اس کے پاس ہرات کی بربادی کے لیے فرصت نہ تھی، وگرنہ بھیڑوں کے چھتے سے رحم کی امید رکھنا عبث تھا۔ ابھی اہل ہرات سکون کا سانس بھی نہ لے سکے تھے کہ بلاوا اجل تولی کی شکل میں آ گیا۔ صوبہ خراسان کے اہم شہروں نشاپور، مرو کے ساتھ ہرات کا بھی ایک اہم مقام تھا۔ جب صوبے دائی نے چڑھائی کی تھی تو ہرات کا حاکم میر الملک تھا، جو معتدل مزاج انسان تھا۔ جب اس نے صوبے دائی کی اطاعت کی تو اس کے مخالفین نے اس کی ہوا خراب کر دی، جس کی بدولت معززین شہر نے تولی کی آمد کی خبر پا کر ایک شخص شمس الدین محمد کو میر الملک کی جگہ حاکم بنا دیا۔ یہ شخص ایک جارح مزاج آدمی تھا۔ اس نے تولی کی ہتھیار ڈالنے اور شہر کے دروازے کھولنے کی پیشکش کو حقارت سے ٹھکرا دیا اور کہا کہ وحشیوں کی اطاعت کی بجائے موت کو گلے لگا لے گا۔ اس نے حکم دیا کہ منگول کو قتل کر دیا جائے اور اس کا سر تولی کے پاس بھیج دیا جائے، تاکہ اسے خبر ہو کہ اس کا انجام بھی یہی ہوگا۔ جب یہ پیغام تولی تک پہنچا تو وہ سخت طیش میں آ گیا اور اس نے شہر کا محاصرہ کرنے اور زوردار حملے کا حکم دے دیا۔ لڑائی چھڑ گئی، لیکن شمس الدین محمد ایسی بہادری سے لڑا کہ 7 دن میں اس نے مغلوں کے 1700 آدمی ڈھیر کر دیے۔ ان میں نامور سردار بھی شامل تھے۔ 8ویں دن وہ پھر خم ٹھونک کر سامنے آ گیا اور ایسی دلیری سے مقابلہ کیا کہ تولی عش عش کر اٹھا۔ آخر تیر کے ایک کاری زخم سے میدان جنگ میں شہید ہو گیا۔ اس کی وفات کے بعد اہل شہر میں قیادت کے فقدان کی وجہ سے لڑائی کے بارے میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ فوج اور عوام لڑائی کو جاری رکھنا چاہتے تھے کیونکہ انہوں نے مغلوں کو دبا رکھا تھا، لیکن علماء اور امراء طبقہ مصالحت پر آمادہ تھا۔ اگر اس وقت لڑائی کو طول دیا جاتا تو منگولوں کو شکست دینا ممکن تھا۔ تولی خود بھی یہی چاہتا تھا کہ اگر کسی بہانے سے مزید خون ریزی رک جائے تو یقیناً بہتر ہوگا۔ آخر لڑائی کے 9ویں روز وہ گھوڑے پر سوار ہو کر فصیل شہر کے قریب خندق کے بیرونی کنارے پر آ کھڑا ہوا اور اہل شہر سے جو فصیل پر کھڑے تھے یوں مخاطب ہوا: اہل ہرات، کان کھول کر سنو، میں تولی ہوں، چنگیز خان کا بیٹا ہوں۔ اگر تمہیں اپنی اور اپنے اہل و عیال کی جانیں عزیز ہیں تو مقابلے کا خیال دل سے ترک کر دو اور سالانہ تاوان کی رقم کا ایک نصف پیشگی ادا کر کے جان چھڑا لو۔ ہر چند اہل ہرات نے 7-8 دن تک مغلوں کا زبردست مقابلہ کیا۔ مغل قانون میں ایسے لوگوں کے لیے معافی نہ تھی، لیکن تولی
ہرات کے محل وقوع سے بڑا متاثر ہوا تھا اور وہ دل سے چاہتا تھا کہ اہل شہر اظہار اطاعت پر آمادہ ہو جائیں تو انہیں معاف کر دے۔ اہل شہر نے بھی محسوس کیا کہ کوئی کسی حد تک مخلص ہے۔ چنانچہ اہل شہر نے صلاح و مشورہ کر کے فیصلہ کیا کہ قاضی شہر عزیز الدین ایک وفد تولی کے پاس لے جائیں اور مصالحت کی شرائط طے کریں۔ قاضی صاحب موصوف جب قیمتی پارچہ جات کے ساتھ تولی کے دربار میں حاضر ہوئے تو ان کا استقبال ننگی تلواروں اور خون خار آنکھوں نے کیا۔ دراصل تولی نے حالات کا رخ لڑائی سے موڑ کر اہل شہر کا جذبہ ٹھنڈا کر دیا تھا۔ اس کے بعد اس نے ارادہ بدل لیا۔ اس کے حکم پر اہل وفد کو قتل کر دیا گیا اور شہر میں قتل عام کا حکم دے دیا۔ 10 سے 12 ہزار نفوس کی جان لے کر اس نے معافی کا اعلان کر دیا۔ تولی امیر ابو بکر مراغنی کو ہرات کا حاکم اور منگاتائی کو کوتوال مقرر کر کے خود چنگیز خان کی طرف پلٹ گیا۔ صدیوں قبل کے استعماراتی منصوبے آج بھی ویسے ہی آزمائے جا رہے ہیں، یعنی مسلمانوں کے اوپر مسلم کٹ پتلی حاکم اور اس حاکم کے اوپر منگول چیلا جو اسے حاکمیت کا احساس دلاتا رہے۔ جب تتاری ہرات سے فارغ ہو گئے تو ان کی فوج 2 حصوں میں بٹ گئی۔ ایک حصہ سیستان چلا گیا، دوسرا حصہ قلعہ کالیون کی طرف روانہ ہوا اور اس قلعے کو لشکرگاہ بنا دیا گیا۔ یہ قلعہ بہت مستحکم تھا، دنیا میں کوئی مقام بلندی اور استحکام کے لحاظ سے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اس عہد میں دنیا کا سب سے زیادہ مستحکم اور خوبصورت قلعہ قرار دیا جاتا تھا۔ یہ 20 فرسنگ کی سیدھی اونچائی میں واقع تھا۔ وہاں سے 1 فرسنگ اور بلندی پر جانا ہو پھر یہ قلعہ آتا تھا۔ چٹانیں ہی اس قلعے کی قدرتی بیرونی دیواریں تھیں۔ یہ چٹانیں 1000 ہاتھ بلکہ اس سے بھی زیادہ اونچی ہوں گی۔ کوئی جانور اڑ کر بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تھا، صرف حشرات الارض جا سکتے تھے۔ قلعہ میں 7 حوض تھے جو سنگ خارا کی چٹانیں کاٹ کاٹ کر بنائے گئے تھے اور ان میں سے ہر ایک میں اتنا پانی جمع رہتا تھا کہ جتنا بھی خرچ کیا جائے کمی نہیں آتی تھی۔ قلعے کے وسط میں ایک وسیع میدان تھا۔ سلطان محمد خوارزم شاہ کے 2 نامور پہلوان اس قلعے کی حفاظت پر مامور تھے۔ وہ دونوں سگے بھائی ابو بکر کے بیٹے تھے۔ دونوں کی حیثیت میدان جنگ میں 2 مست ہاتھیوں کی سی تھی۔ معتبر آدمیوں کا بیان ہے کہ دونوں بھائی مردانگی اور جوان مردی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ دونوں اتنے بلند قامت تھے کہ جب سلطان محمد خوارزم شاہ کے گھوڑے کی رکاب دونوں جانب سے پکڑے ہوئے جلوس میں نکلتے تو دونوں بھائیوں کے سر سلطان کے سر سے اونچے رہتے۔ ان کی مدد کے لیے اختیار الملک دولت یار تغرائی بھی، جو سلطنت خوارزم شاہی کا پرانا نمک خوار تھا، کالیون پہنچ گیا۔ جب تاتاری کالیون پہنچے تو وہاں دفاعی حصار اور جوش و خروش عروج پر تھا۔ تاتاریوں کے حملوں کے جواب میں بہادروں نے قلعے سے نیچے اتر کر جہاد شروع کیا اور بہت سے تاتاریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ رات دن جنگ و جدل کا سلسلہ جاری رہتا۔ اہل قلعہ کی دلیری نے تاتاریوں کی نیندیں حرام کر دی۔ تاتاریوں نے ان حالات میں ایک جوابی حکمت عملی مرتب کی۔ انہوں نے قلعے کے ارد گرد ایک دیوار بنائی۔ اس میں صرف 2 دروازے رکھے جو قلعے کی طرف کھلتے تھے۔
ان دروازوں پر کڑا پہرا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک لومڑی جو اس چٹان پر رہتی تھی جس چٹان پر قلعہ کالیون تعمیر ہوا تھا، وہ تاتاریوں کے بنائے ہوئے احاطے میں پہنچی تو 7 ماہ تک اسے باہر نکلنے کا راستہ نہ مل سکا۔ گویا تاتاریوں کے حفاظتی انتظامات اس قدر مضبوط تھے۔ اس دوران تاتاریوں کو سادی کے لشکر کی صورت میں تازہ کمک مل گئی۔ ادھر اہل شہر پر یہ افتاد پڑی کہ انہیں معدے کی بیماری نے آن گھیرا۔ بہت سے لوگ وفات پا گئے کیونکہ قلعے میں خوراک کے جو ذخیرے تھے ان میں سے صرف سوکھایا ہوا گوشت، پستہ زیادہ مقدار میں باقی رہ گئے تھے۔ سوکھا گوشت، پستہ اور گھی کھا کھا کر سب بیمار ہو گئے۔ خرابی معدہ کے باعث پاؤں اور سر سوج جاتے اور بیمار دم دے دیتا۔ محاصرہ 1.5 سال تک طویل ہو گیا تھا۔ اب قلعے میں صرف 50 آدمی رہ گئے تھے۔ ان میں سے بھی 20 بیمار تھے، یعنی ان کے پاؤں اور سر سوجے ہوئے تھے۔ صرف 30 تندرست تھے۔ ان میں سے ایک باہر نکلا اور تاتاریوں کو قلعے کی حقیقی کیفیت بتا دی۔ یہ جان کر تاتاریوں نے مسلح ہو کر زوردار حملہ کیا۔ اہل قلعہ نے مقابلہ کیا کرنا تھا، بس ایک رسم باقی تھی۔ سب زندگی کی قید سے آزاد ہو گئے۔ اہل شہر نے سونے چاندی یا قیمتی پارچوں یا دوسری قیمتی چیزوں میں سے جو کچھ قلعے کے اندر تھا وہ کنویں میں ڈال دیا تھا۔ باریک پتھر ڈال ڈال کر کنویں کو بھر دیا گیا۔ جو کچھ باقی بچا اسے آگ لگا دی گئی۔ قلعہ کالیون کے بعد ایک اور مضبوط قلعہ فیوار بچا تھا جسے منگولوں نے 2 ماہ کے قلیل عرصے کے محاصرے میں قابو کر ڈالا تھا۔ ہرات کی جنگ کے دوران ایک بزرگ قاضی وحید الدین سے منسوب ایک حکایت آپ کے لیے نہایت دلچسپ ہوگی۔ موصوف خراسان کے اکابرین میں سے تھے۔ لکھتے ہیں کہ میں اس وقت ہرات شہر کے اندر موجود تھا جب مذکورہ شہر منگولوں کے محاصرے میں زندگی کے دن گن رہا تھا۔ میں بھی اہل شہر کی طرح جوش و خروش سے بھرپور کبھی فصیل پر جاتا اور کبھی اپنے ہتھیار دیکھتا۔ منگول ٹڈی دل لشکر اپنی حشر سمانیوں کے ساتھ شہر کے باہر موجود تھا۔ شہر میں خوف و دہشت کا عالم تھا۔ ایک مرتبہ اندھیرے میں جب ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا، میں فصیل پر گھوم کر منگول لشکر کا نظارہ کر رہا تھا کہ اچانک میرا پاؤں پھسلا اور میں فصیل سے نیچے جا گرا۔ نیچے ایک خندق تھی جس کی کھدی ہوئی مٹی سے ایک پہاڑ سا بنا ہوا تھا۔ کرنا خدا کا میں اتنی بلندی سے مٹی کے تودے پر گرا اور لڑکیاں لیتا ہوا منگول سپاہ کے قدموں میں جا گرا۔ وہ جگہ تولی کے خیمے کے نزدیک تھی۔ تولی کے حکم پر مجھے اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے مجھ پر ایک نظر ڈالی اور کہا، دیکھو اسے کوئی زخم تو نہیں لگا؟ ایک تاتاری نے آ کر اچھی طرح دیکھا بالا اور تولی سے کہا کہ کسی زخم کا نشان نہیں ملتا، اور واقعی میرے جسم پر کوئی زخم نہیں تھا۔ پھر وہ بولا، تو کون ہے؟ آدمی ہے یا پری ہے یا دیو ہے یا فرشتے کی جنس سے ہے یا تیرے پاس الغ تنگری کا کوئی تعویذ ہے؟ سچ سچ بتا کہ حقیقت کیا ہے۔ میں نے پیشانی زمین پر رکھی اور کہا، میں ایک بے کس سا آدمی ہوں، البتہ پڑھا لکھا ہوں۔ تیرے جیسے بادشاہ کی نظر مجھ پر تھی، اس سعادت کی وجہ سے محفوظ رہا۔ تولی کو میری یہ بات پسند آئی۔ اس نے کہا،
یہ شخص عقل مند اور دانا ہے اور چنگیز خان کی خدمت میں بھیجے جانے کے لائق ہے۔ اس کی خاطرداری کرو تاکہ اسے چنگیز خان کے پاس لے جائیں۔ یہ کہہ کر مجھے ایک تاتاری کے سپرد کر دیا گیا۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو کائنڈلی جاتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جس کا ٹاپک ہوگا چنگیز خان کا مکالمہ اور سلطان علاء الدین محمد شاہ خوارزم کی موت۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔